اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بلا تحقیق آگے بڑھا دے. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بما سمع. اللہ اکبر اللہ اکبر. ارشاد فرمائیے. اور یہ جو حصہ ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. ارشاد دیکھیں جیسے کہ مفتی شیخ صاحب نے کہا کہ اس زمانے کا میڈیا اشعار تھے. اشعار کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی سخت تاکید فرما رہے ہیں کہ سچائی امانت اور دیانت پر مشتمل ہونی چاہیے. میں عام طور پر یہ میڈیا کے دوستوں سے کہا کرتا ہوں، اور ابھی کچھ دن پہلے بھی کچھ صحافیوں میں میڈیا ورکشاپ میں میرا لیکچر تھا، ہر صحافی کو 2 آیتیں تو لازمی حفظ کرنی چاہیے. 2 آیتیں میڈیا کے ہر بندے کو حفظ ہونی چاہیے. ایک یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا الآیہ، جب تمہارے پاس کوئی خبر ہے تحقیق 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 کیا کرو. دوسری ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ جو سورہ نور کے اندر اس میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وہ لوگ جو فحاشی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، کیا فرمایا؟ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، خطرناک عذاب ان کے لیے تیار کیا گیا ہے. یہ فحاشی کیسے پھیلتی ہے؟ ڈائجسٹ فحاشی کیسے پھیلتی ہے؟ پرنٹ میڈیا کے اخبارات کے صفحات مختص کرنے سے فحاشی کیسے ملتی ہے؟ ہمارے ٹی وی، ہمارے بے شمار جو میڈیا کی سائٹس ہیں ان پر ہم فحاشی اور یعنی کو یہ آیتیں حفظ کرنی چاہیے ہر جرنلسٹ کو، ہر صحافی کو، ہر میڈیا پرسن کو. ایک بات. دوسری بات یہ کہ انیق صاحب آپ نے انٹرو کے اندر ایک بات کہی تھی کہ آج ہمارے زمانے کے اندر کتنی خرابیاں خبر کی تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے. آپ کو پتا ہے فتبینوا کا یہاں لفظ آیا ہوا ہے. صاحب کشاف نے تبینوا کا پورا مادہ ذکر کر کے اس کی تشریح و تحقیق کی کہ بیان سے یہ لفظ نکلا ہے. واٹ از دا میننگ بیان؟ بیان کے بارے میں کہا گیا آپ کے پاس کوئی چیز اس طرح نمایاں آئے جیسے نصف النہار میں سورج کی روشنی میں چیزیں نمایاں ہو جاتی ہیں. جب تک آپ کے سامنے کوئی چیز اس طریقے سے ممتاز، جداگانہ، بالکل نمایاں، کلیئر کٹ سامنے نہ آئے، بین طریقے سے نہ آئے، زبان سے مت نکالو. مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور جملہ ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ قلم سے یا زبان سے کوئی جملہ اگر نکالتے ہو، نکالنے سے پہلے یہ جانچ پڑتال کر لیا کرو، یہ سوچ لیا کرو کہ کل کو کسی عدالت میں تمہیں اس کو ثابت کرنا ہے. اچھا اب عدالت میں دونوں عدالتیں ہو سکتی ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے آپ کا کہا ہوا دنیا کی کسی کورٹ کے اندر چیلنج ہوگا، پروف دینے پڑیں گے. اگر آپ کا موقف پروف لیس ہے، ثبوت نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ آپ کو دنیا کے اندر ندامت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین کا سامنا کرنا پڑے گا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات خدا کی عدالت، اللہ کی عدالت. اور وہ عدالت کون سی ہے جس کی شان یہ بیان کی گئی اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. آج کے دن ہم تمہارے منہ اور زبانوں پر مہر لگا دیں گے، اور آج کے دن تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے پیر بولیں گے کہ کیا کسب و کمائی کر کے آئے اور دنیا کے اندر کیا کچھ کر کے آئے ہیں. یہ عدالت میں اگر تم ثابت کر سکتے ہو، وہ اشارے بھی اگر ثابت کر سکتے ہو، وہ بھووں کا طرز بھی اگر ثابت کر سکتے ہو، وہ کنائے بھی اگر ثابت کر سکتے ہو، تو پھر نکال دو یہ جملہ زبان سے یا قلم سے، تحریر اور تقریر کی شکل میں. نہیں ثابت کر سکتے ہو تو خاموش ہو جاؤ. آج سچی بات یہ ہے، ابھی آپ تجربہ کرنا چاہیں کر لیں، ایک میڈیا پہ پٹی چلا دیجئے، آپ کسی چینل پر چلا دیجئے کسی بھی قوم کے بارے میں کہ فلانے آدمی کو قتل کر دیا گیا. دیکھیے کہ پورے ملک میں کتنی لاشیں گرتی ہیں، کتنی مرتبہ صبح شام اخبارات کے اندر جھوٹی خبریں. پھر ہمارے ہاں زبان زد ہے، ہوٹلوں میں، شاپنگ سینٹروں میں، قہوہ خانوں میں، ریسٹورنٹس کے اندر، مہمانوں کے گیسٹ رومز کے اندر ہم کہتے ہیں اچھا فلانا سیاستدان، ارے یار فلانے سیاستدان نے تو اتنے ارب، اتنے کروڑ، اتنے لاکھ، اتنے 100، اتنے روپے کرپشن کی ہے. اچھا کوانٹٹی بڑی یاد ہوتی ہے، فگر ہمارے لوگوں کو بڑے یاد ہوتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ جب کرپشن کر رہا تھا یا رشوت لے رہا تھا آپ بیٹھے ہوئے تھے؟ آپ نے گنتی کی تھی؟ آپ نے باقاعدہ وہاں پر دیکھا تھا؟ کیا ہے آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ خبر ہے نا، اور خبر اخبار میں آیا نا، تو اخبار کس کی جمع ہے؟ خبر کی. اور خبر کا تو پہلا عربی اصول یہ ان الخبر یحتمل الصدق والکذب، خبر تو سچائی اور جھوٹ دونوں کا امکان و احتمال رکھتا ہے. آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ جب نہیں ہے ثبوت تو مت نکالو. حجاج بن یوسف کے سامنے، حجاج بن یوسف کے بارے میں حسن بصری کے سامنے رحمت اللہ تعالی علیہ کسی نے غیبت کی
تو اس وقت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا یاد رکھو قیامت والے دن جہاں اللہ رب العزت حجاج کو کٹہرے میں لا کر کے کھڑا کرے گا کہ وہ ظالم الامت تھا اور اس کے مظالم کا حساب کتاب لیا جائے گا، تم آج جو حجاج کی برائی اور غیبت بیان کر رہے ہو، تم کو بھی خدا کی عدالت اور کٹہرے میں کھڑا ہونا ہوگا، جو باتیں تم اس کے بارے میں کر رہے ہو تم کو ثابت کرنا پڑے گا۔ آج اگر کوئی سیاستدان میری تنظیم کا پسندیدہ نہیں ہے، کوئی لیڈر اگر میرا پسندیدہ لیڈر نہیں، کوئی حاکم اگر میرا پسندیدہ نہیں، تو میں نے اپوزیشن کا، حزب اختلاف کا قانون یہ بنا رکھا ہے کہ اس کی اچھائی کو بھی میں نے برا بولنا ہے اور اس کی ہر بات کو میں نے برا بولنا ہے۔ حالانکہ نبی اور صحابہ کا طریقہ تو یہ تھا، کافر کی بھی اگر کوئی بات سچی اور صحیح ہوتی تھی تو فرمایا کرتے تھے کہ بندہ جھوٹا ہے لیکن اس کی یہ بات درست ہے، جس کی جو بات جس حد تک الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کی گمشدہ متاع ہے، جہاں اس کو مل جائے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ آپ کا سب سے بڑا بھی اگر کوئی دشمن ہے، اگر اس کی کوئی بات سچ ہے تو پھر انصاف کا ترازو تبھی قائم ہوگا جب آپ اس کی سچائی کی تلقین، تائید، تصدیق و تصویب کریں۔ اور اگر آپ نے یہ فرض کر لیا چونکہ وہ میرا سیاسی لیڈر میرا پسندیدہ نہیں، ہر لمحے میں نے اس کی مخالفت کرنی ہے، قرآن کا یہ مزاج نہیں ہے، نبوت کا یہ مزاج نہیں ہے، اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ آپ نے ہمیں سبق یہ دیا، سکھایا یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ ذاتی زندگی میں اگر کوئی خبر لے آئے، کسی کے بارے میں کوئی اطلاع دے تو فوراً ری ایکشن نہیں دکھایا جائے، نہیں دکھانا چاہیے، تحقیق کی جائے، تاخیر کی جائے، کیونکہ تحقیق اور تاخیر اللہ کی طرف سے ہے اور عجلت جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ العجلۃ من الشیطان والاناءۃ من اللہ، جلد بازی شیطان کی طرف سے، تاخیر و تحقیق اللہ کی جانب سے ہے۔